کار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان نے عرض کی، یا مولا میں تب تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا کہ جب تک ان کے جسموں میں جان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا، رب خالق کائنات نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و آہ و جلال کی قسم، مجھے اپنی بلندی کی قسم، جب تک میرے بندے میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ ایک مقام پہ رب خالق کائنات نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے میرے بندو توبہ کرو۔ مولا کون سی توبہ کریں؟ فرمایا توبۃ نصوحا، سچے دل سے پکی توبہ کرو۔ مولا پھر کیا ملے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ۔ اللہ نے فرمایا ان قریب میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا اور پھر تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا، اور ایسی جنت میں داخل فرماؤں گا کہ جہاں پہ حسین و جمیل باغات ہوں گے، جس میں نہریں ہوں گی، جس کے نظارے دیکھنے کے لائق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں خشوع خضوع سے، پکے دل سے، سچے دل سے توبہ کرو، پھر میں تمہیں بخش دوں گا، اور بخشوں گا بھی ایسا کہ تمہارے گناہ کبھی دنیا داروں کے سامنے نہیں لاؤں گا، اور قیامت کا جب دن ہوگا وہ میرے فرشتے، معصوم فرشتے، جب تیرا نامہ اعمال چیک کریں گے تو تیرے نامہ اعمال میں انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جس چیز سے تمہیں ذلت اٹھانی پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا رجوع کرنا۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے کہ لوٹنا اپنے رب کی طرف گناہوں کو چھوڑ کر۔ تو ہمیں دوستو یہ چاہیے کہ ہم آج وقت گزر رہا ہے، زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر سانس جو ہے، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو دن گزر گیا وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ بہت ہی وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو رب خالق کائنات کی بارگاہ میں وقف کریں گے، ہم اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے نوازیں گے، نئے انداز میں نوازیں گے، اور وہ انداز ہوگا جو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا، جو حضور کی تعلیمات تھیں، اس پہ عمل کریں گے۔ حضور کے صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، عرض کی یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، یا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الضرع۔ حضور نے فرمایا یعنی جو گناہ بندے سے سرزد ہو جائیں، جو گناہ بندہ کر بیٹھے پھر ان پر شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، معذرت طلب کرے، جس طرح دودھ کھیر میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح معذرت طلب کرے کہ جس طرح دودھ کھیر میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح اس کی زندگی میں پھر کوئی گناہ بھی نہ رہے، پھر وہ کوئی گناہ بھی نہ کرے، پکی توبہ کرے۔ دوستو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔